اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار۔ اب کچھ کنورسیشنز کا ذکر ہے جو جنت دوزخ والوں کے درمیان ہوں گی۔ 1400 سال پہلے یہ بات سمجھنا، یہ آیت سمجھنا کچھ مشکل تھی، لیکن آج کے دور میں کچھ بھی مشکل نہیں کہ ہم گلوب کے ایک حصے پہ بیٹھ کے بالکل اپوزٹ حصے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جنت اور دوزخ کے فاصلے اگرچہ بہت دور دور کے ہوں گے، لیکن ایسا سسٹم ہوگا کہ باہم گفتگو ہو سکے گی، بات سنانے کے لیے دوریاں حائل نہ ہوگی۔ اگر پورا گلوب سمٹ کر ایک نیٹ میں کنیکٹ ہو گیا ہے تو اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں اگر اس درجے کی ہو گئی کہ بغیر کسی تار کے، بغیر کسی واسطے کے انسان اپنی بات دوسری طرف پہنچا سکے، اگر دنیا میں ایک موبائل سے، وائرلیس سے آپ دوسری طرف بات کر سکتے ہیں تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایسی کوئی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے۔ جب پہنچ جائیں گے، اندر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ کے اب بات چیت شروع ہوگی۔ اب کہیں گے اچھا وہ بھلا دیکھیں دوزخ میں کون کون گیا، اور پھر وہ جھانک کے دیکھیں گے اور وہاں ان کو اپنے عزیز قریب بھی نظر آئیں گے، اور پھر وہ ان سے بات چیت شروع کریں گے۔ بات کیا کریں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے بالکل سچا پایا، بالکل درست وعدہ تھا۔ کیا؟ کہ نیک اعمال کا صلہ جنت ہے، اس لیے اللہ کے وعدے پہ یقین رکھ کر نیکی کرتے جاؤ۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے تم سے؟ کیا جہنم والوں سے کیا وعدے تھے کہ باز آ جاؤ ورنہ سزا ملے گی؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، اللہ کی بات بالکل سچی تھی۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی ہوگی، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، کہ بیچ میں ایک پکارنے والا پکارے گا، کیا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہ جو لوگ جہنم میں پہنچے ہیں وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس لوگ ہیں۔ اب کیوں؟ یہ کیسے ظالم تھے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ الذین، وہ لوگ، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ کیسے روکا جاتا ہے؟ ہاتھ سے، زبان سے، اشاروں سے، مذاق اڑا کے، یا کسی بھی طریقے سے کسی کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی اطاعت سے روکنا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، یعنی دین میں کجی تلاش کرنا، دین میں مین میخ نکالنا، دین کے احکامات کو برا بھلا کہنا، حجت بازی کرنا، اور ان کے اندر خرابی تلاش کرنا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکم آخر کیوں دیا گیا، اور یہ کیوں کہا گیا، اور یہ کیوں لکھا گیا، اور یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، اور یہ ممکن نہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے انکاری تھے۔ یہاں ظالموں کی 3 خصوصیات بتائی گئی کہ وہ دوسروں کو اللہ کے رستے کی طرف لانے کی بجائے اس سے روکتے تھے کہ مت جاؤ۔
اچھا، دوسروں کو نیکی سے بدظن کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے نا، کہ کسی کو اچھے لوگوں سے اچھے کام سے بدظن کر کے اس کو اس سے پھیر دینا، اور بے وجہ کی تنقید، یبغونہا عوجا، کہ صرف یہ دیکھنا کہ اچھا یہ شخص جو نیک ہے اس کے اندر کون سی کمی کوتاہی ہے۔ وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا۔ کن کے درمیان؟ جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی، جیسے سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعنی جنت اور دوزخ کے علاوہ آراف پر بھی کچھ لوگ ابھی ہوں گے۔ یہ آراف کیا چیز ہے؟ عین ریف عرف کی جمع ہے، عرف بلندی کو کہتے ہیں، مراد بلند جگہ ہے۔ یہ اسی دیوار کے اوپر بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ یعرفون کلا بسیماہم، ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے، ہر ایک یعنی جنت دوزخ والوں دونوں کو، ادھر والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، ادھر والوں کو بھی۔ سیما اصل میں وسما تھا، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چہرہ، نشانی، علامت۔ ان کے چہرے سے، ان کی نشانیوں سے، ان کی علامتوں سے ان کو پہچانیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنت، اور جنت والوں کو پکاریں گے۔ کون؟ آراف والے۔ ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو۔ لم یدخلوہا، وہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے دونوں اعمال بالکل برابر ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے اعمال میں، ایک حدیث میں آتا ہے صعابہ کے برابر، سواد سے صعابہ کے برابر بھی نیکی زیادہ ہوگی تو اس کا وزن جھک جائے گا، پلہ۔ ومن ثقلت موازینہ، پیچھے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ صعابہ کہتے ہیں جوں کے انڈے کو، جیسے لیک جس کو بولتے ہیں، اتنا بھی عمل تول لیا جائے گا، اس کی وجہ سے بھی نیکی کا پلہ جھک جائے گا۔ لیکن اگر وہ فرق بھی نہ ہوا اور بالکل برابر کے برابر ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا ریزلٹ پوسٹ پون کر دیا جائے گا، لیٹر آن، انتظار کرو۔ پھر سب کو جنت دوزخ میں بھیج کر ان کو بھی کہیں نہ کہیں بھیج دیا جائے گا، اور یہ اس وقت اس دیوار پر ہوں گے، اونچی جگہ پر ہوں گے، اور جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کو بھی، کیونکہ خود انتظار جو کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو اگر کسی بس پر سوار ہونا ہو تو کسی بس سٹینڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، جب تک آپ کی مطلوبہ نمبر کی بس نہیں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب آنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون چڑھا، کون اترا، کون کیا کر رہا ہے، تو یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ خود ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن امید رکھتے ہوں گے۔ اچھا، اصحاب اعراف کے بارے میں، یعنی ان کے اعمال جو برابر ہونے کی بات ہے، اس میں ایک تو یہ کہ ان کے اعمال اپنے وزن کے اعتبار سے برابر ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے نیک اعمال میں کچھ ایسے عمل ہوں گے کہ جو جنت کا مستحق ان کو بنائیں گے، اور بیک وقت انہوں نے کوئی ایسا برا کام بھی کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے میں رکاوٹ آ جائے گی۔ مثلا تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی داخل نہ ہوئے۔ ان کو اس مقام اعراف پر روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، اور ان کا فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان کا فیصلہ کیا جائے گا، بالآخر ان کی مغفرت ہوگی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن انتظار کتنا لمبا ہوگا۔ اور ابن مردویہ نے بروایت حضرت جابر بن عبداللہ نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل اعراف کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے
اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے. یعنی ایک طرف بہت بڑا عمل شہادت کا اور دوسری طرف بہت بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض بڑے بڑے نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتے اگر اس کے ساتھ بڑے بڑے کبیرہ گناہ شامل ہو جائیں، وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسے دنیا میں بھی کئی رکاوٹیں بن جاتی ہیں. یہ موضوع جو ہے آراف والا، یہ قرآن پاک میں محض اسی جگہ پر آتا ہے. اس کو پڑھ کر کیا سوچ آئی؟ بہت سخت آیات ہیں اس اعتبار سے کہ ہم عموماً ان چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. یقین ہی نہیں آتا کہ اعمال تولے جائیں گے اور اتنے برابر کیے جائیں گے. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ایک نیکی کر لیتے نا، پھر کوئی گناہ ٹھنڈے دل سے کرتے ہیں. لو ہم اتنے نیک بھی تو ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہماری بخشش نہیں ہوتی ہوگی روز. شیطان ہمیں ایسے وسوسے دے دیتا ہے نا، اور اپنی برائیاں ہم کو نظر نہیں آتی اور ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں وہ ترازو آ چکا ہے کہ جس سے صرف پینسل کے ایک نقطے کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے. تو یہ حدیث کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ایک جوں کے انڈے کا بھی وزن تول لیا جائے گا اگر اتنی بھی کسی کی نیکی ہوگی. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی جا دیکھے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، سب کچھ لکھ لیا. اس میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے. نہ مایوس ہو کہ میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا یا کب ہوگا، کون سا دن وہ آئے گا، اور نہ ہی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا. اگر ہم ایک قدم کیا قدم کا چوتھا حصہ بھی روز آگے بڑھ جائیں، کوئی ایک چھوٹی سی برائی چھوٹ جائے، کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہم کر جائیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو آپ سمجھے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایک بہار ایمان کی قائم رہے گی. مومن کی مثال قرآن پاک میں ایک درخت سے دی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت ایک دن میں درخت نہیں بنتا ہے. جو درخت بھی نکلتا ہے پہلے دن کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 بڑا بھی ہوتا ہے، موٹا بھی ہوتا ہے. ایک بات ضرور رکھیں اپنے ذہن میں کہ اپنا جائزہ ضرور لینا ہے. مثلا میں خود اپنا حساب کرتی رہتی ہوں کہ اس سال میں نے اپنی کون سی غلط چیز چھوڑی. ہر سال جیسے قرآن شروع کرتی ہوں نا کہ اس سال میں نے کس چیز میں امپروومنٹ کی. ہر شخص اپنی خرابیوں کو، اپنی برائیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے. اور اگر آپ اپنے ساتھ انصاف کرنے والے ہو جائیں نا، اپنی رعایت نہ کریں کہ نہیں یہ میری خرابی ہے، لکھ لیا کریں. اب اس وقت تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو اس وقت ہاسٹل میں تھی، وقت بھی ہوتا تھا، تو میں نے اپنا ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا جس میں میں نے اپنی ساری برائیاں لکھی ہوئی تھی. نمبر 1 میں غیبت کر جاتی ہوں، نمبر 2 میں یہ کرتی ہوں، 3 4. پھر اس کے بعد آگے لکھا تھا کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا عذر ہے میرے پاس، اس کے لیے کیا بہانہ ہے، اس کے لیے یہ اس سے کیسے چھوٹوں گی، یہ کیسے ہوگا، سیلف انالیسس. اور پھر آپ خود اپنے بارے میں ٹک مارک کریں کہ یہ چھوٹا ہے کہ نہیں. مثلا ایک ہفتے کا پروگرام بنا لیں کہ اس ہفتے میں اس برائی سے مکمل طور پہ بچوں گی. ہمارے ہاں ہفتہ صفائی منایا جاتا ہے، لیکن دلوں کی صفائی کا کوئی ہفتہ نہیں ہوتا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی. تلقاء لقاء سے ہے، آمنے سامنے ہونے کی جگہ، یعنی طرف، سائڈ، جہت. جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی. عام طور پر جب بہت ایسا سین ہوتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے. تو صرفت ابصارہم، ان کو دکھایا جائے گا، دیکھو ذرا، موڑو ادھر منہ. قالوا، پکار اٹھیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ جنت کی بات پڑھتے تو آپ جنت مانگتے، اور جب جہنم کی پڑھتے تو اس سے پناہ بھی مانگتے. تو اسی طرح جب جنت اور دوزخ سامنے نظر آنے لگے تو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اب یہ آراف والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے. یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے. ان کے جانے پہچانے لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کو بلائیں گے، بات کریں گے ان سے. اور کیا بات ہوگی؟ قالوا، کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی، تمہارا گروہ، تمہارے ساتھی تمہارے کسی کام نہ آئے. ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ بھی تم تکبر کرتے تھے. ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے فیضیاب نہ کرے گا. یعنی مسلمانوں کے بارے میں دوزخ والے کیا کہتے تھے؟ ہاں یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تو پھر یہ دنیا میں اتنے مفلس کیوں ہوتے، یا ان کا مذاق اڑاتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ نہیں ان کو جنت نہیں مل سکتی. فرمایا وہ جن کو تم کہتے تھے نا تمہیں جنت نہیں ملے گی، وہ تو آج جنت میں پہنچے ہوئے ہیں. کیا ہوا تمہارے اس خیال کا؟ ان سے تو کہا گیا ہے ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا. ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے. آراف والوں میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس سے اہم ترین ایک سبق ملتا ہے ہم سب کو. کسی بھی نیک یا برے عمل کو چھوٹا یا معمولی اور غیر مؤثر مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. عموماً ہم غلط کام کر کے سوچتے اس سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چھوٹی سی بات ہے. معلوم نہیں کس چیز سے بخشش ہو جائے اور کس چیز سے پکڑ ہو جائے. امتحان تو امتحان ہے نا. آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ٹیسٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، امتحان تو امتحان ہے، اس کا تو نام ہی کافی ہے. لیکن آخرت کا امتحان ہم کو امتحان کیوں نہیں لگتا؟ اس کے بارے میں سوچ کے ہمارے اندر امتحان کی فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ کبھی آئی، کبھی پیٹ میں درد اٹھا آخرت کا سوچ کے؟ نہیں اٹھتا. اصل میں نا ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا. مشکل یہ ہم اپنے آپ کو اتنی ڈھیل دیتے، اتنی چھوٹ دیتے، ہم کہتے پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں. گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا، لا تزر وازرۃ وزر اخری. تو کچھ بوجھ جو ہیں ان کو ہم بوجھ سمجھتے نہیں، اس لیے اٹھانے میں کوئی قباحت بھی نہیں. مثلا ہمارے اپنے جسم پہ جتنا بھی گوشت چڑھ جائے اس کا بوجھ ایسا نہیں محسوس ہوتا. ہاں اگر 10 کلو گھی کا ڈبہ اٹھا کے چلنا پڑے تو وہ ایکسٹرا ایک الگ سے بوجھ محسوس ہوگا. تو دوسرے کی چھوٹی سی برائی اور گناہ بھی جو ہماری ذات سے الگ ہو وہ تو بہت بڑا لگتا ہے، اور اپنا سیروں وزن بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اپنے ساتھ جو چمٹا ہوا. گناہوں کا بھی یہی حال ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے نا تو ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کچھ اٹھایا ہوا بھی ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے. اب جہنم والے واپس ان سے بات کر رہے ہیں. کیا؟ ان افیضوا علینا من الماء، کہ جنت کا کچھ پانی ہم پہ بھی پھینکو. او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا. یعنی بھیک مانگیں گے، اپنے ہی رشتہ داروں دوستوں سے کہیں گے خدا کے لیے کچھ پانی بھیج دو، کچھ کھانا ہی بھیج دو. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے مثلا کسی علاقے میں بجلی چلی جائے، پانی چلا جائے، تو رشتہ دار دوسری جگہوں پر اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے تو بھی دیکھو یہاں تو کل سے بجلی نہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ، تو یہ آ کے مجھے لے جاؤ یا کچھ بھجوا دو. جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے انسان توقع رکھتا ہے مشکل کے وقت میں، تو وہاں بھی یہ مشکل کے وقت میں ان کو پکار کے کہیں گے کہ کچھ تو ہمارا بھی سوچو. قالوا،
وہ کیا جواب دیں گے رشتے دار؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرمہما، ہما کیوں؟ پانی بھی کھانا بھی حرام کر دیا ہے، یعنی جنت کا کھانا پانی حرام ہے کس پر؟ علی الکافرین، کافروں پر۔ تم لوگ یہاں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ یہ کون کافر تھے جن پہ جنت کا کھانا پانی حرام؟ ذرا غور کیجئے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، شغل میلہ بنا لیا۔ اپنے دین کو تفریح بنانا کیا ہوتا ہے؟ دین کو شغل بنا لینا کیا ہوتا ہے؟ ہم شغل کب کرتے ہیں؟ تفریح کب کرتے ہیں؟ ویکنڈ پہ، فارغ وقت میں، ایسے ہی ہے نا؟ ہر وقت تھوڑی تفریح ہوتی۔ تو دین کو تفریح بنانے کا ایک مطلب پھر کیا ہوا؟ صرف فارغ وقت کا کھیل۔ جب فارغ ہوئے سب دنیا کے کام کر لیے، پھر کہا چلو انجوائمنٹ کے لیے کوئی درس سن آتے ہیں یا کچھ کام کر لیتے ہیں، یعنی پوری سنجیدگی سے نہیں لیا اس کو۔ دنیا کو تو پوری سنجیدگی سے لیا اور دین کو تفریحاً لیا، جب موڈ ہوا کر لیا، جب موڈ نہیں تو نہ صحیح۔ دین کو مذاق بنا لیا، دین کو کھیل بنا لیا۔ جب دل چاہا دیندار بن گئے، جب دل اکتا ہے سب کچھ اتار پھینکا۔ کیونکہ کھیل کے ساتھ بھی کیا ہم کرتے ہیں؟ جب دل ہوتا ہے کھیلتے ہیں، جب بور ہو جاتے ہیں پھینک دیتے ہیں۔ بچوں کو آپ دیکھیں کھلونوں کا کیا کرتے ہیں، بازار میں کہیں دیکھ لیں تو رو رو کے برا حال کریں گے کہ یہی خریدنا ہے، اور جب خرید لیں گے تو گھر لا کے توڑ پھوڑ کے ایسا پھینکیں گے، کہیں بھی اس سے کھیلو تو نہیں، اس سے نہیں کھیلنا۔ پھر کئی دن گزرنے کے بعد پھر خیال آ جاتے چلو اس کو جوڑ لیتے ہیں۔ جو لوگ دین کو بھی کھیل بناتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ جذبات میں کبھی دین کے لیے رو لیا، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اپنا لیا، جب دل بھر گیا پھر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر کبھی خیال آ گیا تو سٹور سے نکال کر اس کو جوڑ توڑ لیا، صرف ایک شغل ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، وجہ کیا تھی؟ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے دنیا ہمیشہ یہی رہنی ہے، اس لیے ساری محنت دنیا پہ کر لو۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، جہنم میں پھینک کے فراموش کر دیں گے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی شخص بخار میں تپ رہا ہو تو اس کو انسان کسی کمرے میں ڈال کے بند کر کے تو خود گھر سے چلا جائے، وہ پیچھے سے چیخے چلائے روئے مرے جیے جو مرضی کرے، اور اس سے پوچھا رہے بھی ایسے کیوں کیا؟ کہ اگر ہمیں یاد ہو کہ تم بیمار ہو تو پھر ہم گھر سے کیسے نکلے؟ تو تم کو بھلانے کے لیے ہم نے کیا۔ ان کا بھی حال یہی ہوگا کہ جہنم میں پھینک کر ان کو دروازہ بند کر کے بھلا دیا جائے گا کہ کوئی جل بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے اور پریشان بھی تھے۔ کیوں ان سے اتنا ظالمانہ سلوک؟ نہیں، ظالمانہ نہیں، اس لیے کہ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا یہ بھولے ہوئے تھے آج کے دن کی ملاقات کو۔ انہوں نے کب یاد رکھا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد خدا کو حساب دینا ہے؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ لوٹنا ہے ہی نہیں۔ انہ یظن ان لن یحور، یہ تو سمجھتا تھا کوئی واپسی ہے ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہ ہوگا۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، خوب مزے کرو کہ دنیا دوبارہ تھوڑی ملے گی۔ مثلاً آپ دیکھیں ہم شادیوں کے موقع پہ ہر غلط کام کرتے ہیں، یہ کہہ کے لو ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے، ایک ہی تو دفعہ، اب یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں، ہر غلط کام یہ سوچ کے کر لیتے ہیں جو سب تو کر رہے ہیں اب ہم ہی نہ کریں۔ وما كانوا بآياتنا يجحدون، تیسرا قصور کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ پہلا، دین کو کھیل تماشا بنا لیا، فارغ وقت کا کھیل۔ دوسرا، آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا۔ تیسرا، اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا
کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہ دیے، تجھے عزت و اکرام سے نہ نوازا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہ تھے؟ آج کے دور میں گاڑیاں کہہ سکتے ہیں. کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہ کرتا تھا؟ یعنی تمہاری اتھارٹی نہ تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا، آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کتاب. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، البتہ تحقیق لائے ہیں ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیلاً پیش کیا ہے، کھول کھول کے رکھ دیا ہم نے علم کے ساتھ. هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. لیکن لوگ اس کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اس کی بات ہی نہیں سنتے، نہ سمجھتے ہیں. آخر کیا بات ہے، مشکل کیا ہے ان کی؟ هل ينظرون الا تأویلہ، کیا اب لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے انجام آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ یعنی اتنی بے حسی کیوں ہے؟ کیا اس انتظار میں ہے کہ وہ ہو جائے جو یہ کہتی ہے کہ ہوگا؟ یوم یأتی تاویلہ، جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہنے لگیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اس کو بھلا رکھا تھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے رب کے رسول بالکل سچ لائے تھے. یعنی قیامت کے دن سب کو یقین آ جائے گا کہ رسولوں نے سچ کہا تھا. آج تو مذاق میں اڑاتے ہیں نا ان کی باتیں، لیکن کل کوئی نہیں مذاق کر سکے گا. فہل لنا من شفعاء، کوئی ہیں ہمارے سفارشی، فیشفعوا لنا، جو ہمارے لیے سفارش کر سکے. او نرد، یا ہم لوٹائے جائیں. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم کچھ ایسے عمل کریں جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. یعنی جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں. فنعمل، کہ ہم عمل کریں، غیر الذی، اس کے سوا، کنا نعمل، جو ہم پہلے کرتے تھے. یعنی جو غلط کام کر کے آئے ہیں ایک چانس اور مل جائے وہ سب چھوڑ کر اچھے کام کر لیں. لیکن اب تو کوئی واپسی نہ ہوگی. قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو باتیں انہوں نے گھڑ کے رکھی ہوئی تھی، جو بہانے کیے ہوئے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے، وہ بتا دیں گے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ان سے. وہ سب کچھ بھول جائیں گے، سب گم ہو جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان ایک کام نہیں کیا تو وہ کہتا ہے اچھا میں فلاں کو کہہ دوں گا، لیکن ہوتا ہی کہ جب وہ فلاں سامنے آتا ہے تو سب بہانے بھول جاتے ہیں، اور سوائے اس کو ایڈمٹ کرنے کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اللہ کی ہستی کے سامنے کس کو یاد رہے گا کہ وہ بہانے کرے اور جھوٹ گھڑ کے بتائے؟ دنیا میں تو ہم ٹال مٹول کر سکتے، وہاں نہیں کر سکتے. گناہ میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر گناہ کی کوئی تعویل کر لیتے ہیں، جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے ہیں، لہذا توبہ ہی نہیں کرتے، اس سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. یہی تعویلوں کے جال وہاں ٹوٹ جائیں گے اور انسان کو حقیقت پتہ چل جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی جس سے چھٹکارا ناممکن ہو جائے گا. یہ جو ضل عنہم ما کانوا یفترون ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے، اسی لیے تو ہم کو گمراہ کر رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.